बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम अस्सलात व आता ज़कात व लम यख़्श इल्ला अल्लाह फ़असा उलाइक अन यकूनू मिनल मुहतदीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदyi हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और अजीज़ों और माँ और बहनों, मस्जिद का नाम आते ही हर मुसलमान का दिल उसकी तरफ खिंच जाता है। क्यों ना हो कि मस्जिद का नाम ही कुछ ऐसा प्यारा, कुछ ऐसा महबूब और कुछ ऐसा पुरकशिश है। मस्जिद ही वो मुक़द्दस और मुबारक इबादत गाह है जहाँ पर अल्लाह का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है, जिसके ऊंचे ऊंचे मीनारों से शबो रोज़ 5 वक्त अजान की सदाए दिन नवाज बुलंद होती है, जिसमें अल्लाह की तौहीद और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत दी जाती है, जिसमें सलात और फलाह की दावत पेश की जाती है,
جس میں اللہ کی تکبیر بلند کی جاتی ہے اور اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کی الوہیت کا انکار کیا جاتا ہے۔ اذان اسلام کی حقانیت کا، اسلام کی صداقت کا اور اسلام کی سچائی کا عظیم ترین اعلان ہوتا ہے۔ مسجد ہر مسلمان بستی، ہر مسلمان محلہ اور ہر مسلمان آبادی کی شان بھی ہے اور پہچان بھی۔ مسجد صرف صلاۃ پنج وقتہ ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یہیں سے مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہوتا ہے، ان کے اختلافات حل کیے جاتے ہیں، یہاں پر برائیوں اور فحش کاریوں سے روکا جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے غور و فکر کیا جاتا ہے، مسلمانوں کا باہمی تعارف ہوتا ہے، الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور آپس میں مفید مشورے کیے جاتے ہیں۔ مسجد وہ مکان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نسبت عطا فرمائی، اسے اپنا گھر قرار دیا، اس کی صفائی اور ستھرائی، نظافت اور طہارت اور انتظام و انصرام کا حکم فرمایا، اس کی تعمیر، اس کی آباد کاری، اس کی تعظیم اور اس کے احترام کو ایمان کی علامت اور تقویٰ کی نشانی بتلایا۔ مسجد کے اندر ذکر الہی سے روکنے والوں اور مسجد کی ویرانی کی خواہش رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ظالم بلکہ بدترین ظالم قرار دیا اور انہیں امن کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا اور دنیا اور آخرت میں ان کی ذلت و رسوائی کا اعلان کر دیا۔ آج کی مجلس میں ہماری گفت و شنید کا موضوع مسجد اور مسلمان ہے۔ آئیے مسجد سے متعلق چند نقاط میں معمولی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کیا ہے اور مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ مسجد یہ سجدہ کرنے کی جگہ کا نام ہے، اور سجدہ کہتے ہیں زمین پر اپنی پیشانی رکھ دینے کو، یہ لغت کے اعتبار سے ہوا، لیکن شریعت میں جب سجدہ بولا جاتا ہے تو سجدہ کا مطلب ہوتا ہے 7 ہڈیاں آدمی زمین پر رکھ دے، اپنے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پیر کی انگلیوں کی دونوں ہڈیاں اور پیشانی اور ناک، یہ کل 7 اعضاء جب زمین پہ رکھے جاتے ہیں تو سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ اور سجدہ کرنے کی جگہ مسجد کا معنی ہوتا ہے، لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت ساری خصوصیات سے نوازا، اس میں سے ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ پوری زمین کو آپ کے لیے مسجد قرار دیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی صلاۃ کا وقت آ جائے، ایک مسلمان وہیں تیمم کر لے اور وہیں صلاۃ ادا کر لے، وہی اس کی مسجد ہے۔ لیکن پھر چونکہ 5 وقتہ صلاۃ باجماعت ایک مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کچھ جگہیں بنائی گئی خاص جس کو مسجد کہا جاتا ہے، اور جو 5 وقتہ صلاتوں کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے اس کا مسجد نام دیا گیا۔ دستور میں جب مسجد کا لفظ بولا جائے، عرف میں مسجد کا لفظ بولا جائے تو وہی سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہیں جنہیں کبھی کبھار جہاں صلاۃ پڑھا جاتا ہے، جیسے صلاۃ عید کے لیے عیدگاہ بنائی جاتی ہے، یا اسی طرح سے صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے اگر کوئی جگہ بنائی گئی ہو باہر، تو ان ساری جگہوں کو مصلی کہا جاتا ہے، مسجد نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے متعین نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھار اس میں صلاۃ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ مسجد میں آدمی صرف سجدہ نہیں کرتا، رکوع بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، حمد بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام اس کے لیے اختیار کیا وہ مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ، اس لیے کہ صلاۃ کے احکام میں اور عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پیاری چیز اور سب سے پیارا عمل سجدہ ہے، اور بندہ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ وهو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء
فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، ایک بندہ اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اس لیے کہ امید ہے کہ دعا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی، اللہ کی قبولیت کی بارگاہ میں اسے سرفرازی نصیب ہوگی۔ تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا اور اسے اپنا گھر کہا، اور چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اس میں صرف دعا کرو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کرنے کی ترغیب دی اور بتایا کہ جو لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کی وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدیں تعمیر کرنے والوں کی صفت کیا بتائی کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا في الجنہ كلما غدا او راح۔ جب ایک شخص صبح یا شام میں مسجد جاتا ہے تو جب بھی صبح یا شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی ضیافت کا سامان تیار کر کے رکھتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے متفق علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق وہ شخص ہے جو زیادہ دور سے چل کے آتا ہے، اور پھر جو اس سے زیادہ دور سے چل کے آتا ہے، اور جو شخص صلاۃ پڑھنے کے بعد انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اگلی صلاۃ بھی امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس آدمی کا اجر و ثواب اس سے بڑھتا ہے جو جلد ہی صلاۃ پڑھ کر کے سو جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ تاریکیوں میں، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے جاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن بھرپور اور مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں میں اندھیروں میں اور تاریکیوں میں جاتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اندھیروں کی دو صلاتیں ہیں، ایک صلاۃ عشاء اور ایک صلاۃ فجر۔ ان دو صلاتوں میں جو لوگ مسجد پہنچ کے باجماعت صلاۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری آئی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے پسندیدہ اور محبوب جگہ وہ ہے جہاں پر مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہیں وہ ہیں جہاں پر بازار ہیں۔ اور اسی طرح سے حدیث میں بخاری مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 7 خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا، اور آپ نے کہا کہ جب کل بروز محشر سختی ہوگی، دھوپ کی سختی ہوگی، پیاس کی سختی ہوگی اور گرمی کی سختی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا جو ایک صلاۃ پڑھنے کے بعد جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اگلی صلاۃ کے لیے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک شخص وہ خوش نصیب ہوگا جو عرش کا سایہ پائے گا جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، یعنی ایک صلاۃ ادا کیا تو اگلی صلاۃ کے لیے اس کا دل لگا رہتا ہے کہ کب اس کا وقت ہو اور کب میں مسجد جاؤں اور کب مسجد میں مجھے سکون اور آرام ملے۔ ایسے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے متفق علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مسجد کی تعمیر کرے اور اس تعمیر کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔
تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور ان مسجدوں کو بلند کرنے کا اور اس میں اللہ کا نام ذکر کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور حسی اور معنوی ہر طرح کی نجاستوں سے پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ وہ گھر ہیں، مسجدیں وہ گھر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلند کرنے کا حکم دیا ہے، دوسری چیز بتایا جس کا حکم دیا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اسی میں مسجد کے سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ ایک چیز مسجد کو بلند کیا جائے، ہر طرح کی حسی گندگی سے، ہر طرح کی معنوی گندگی سے، ہر طرح کی برائی سے اس کو اونچا رکھا جائے، اس کو بلند رکھا جائے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ منفی چیزیں ہوئی اور مثبت چیزیں یہ ہوئی کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے سوا اور کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مسجد کے احکام بتایا کہ مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے اور صلاۃ کی پابندی سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، جو لوگ مسجدیں جو ہے کھنڈر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بدترین ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مسجدوں میں بے بغیر نہیں داخل ہونا چاہیے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ جو لوگ مسجدوں کو ڈھاتے ہیں، منہدم کرتے ہیں یا مسجدوں کو غیر آباد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سخت سزا سنائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف مسجدیں بلکہ ساری عبادت گاہیں، کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو، ان ساری عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت جاری کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دوسروں سے ہٹاتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بٹھا دی جاتی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کا بیان کیا ہے کہ وہ انسانوں کے ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتا اور ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اقتدار دیے ہوئے رہتا تو یہ لوگ زمین میں ظلم کرتے، فساد پھیلاتے اور عبادت گاہیں تک مسمار کر دیتے اور توڑ دیتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت رکھی ہے کہ کبھی بھی ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر باقی نہیں رکھتا ہے، بلکہ ظالموں کو ختم کرتا ہے اور انسانوں کے ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو جو ہے ہٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اور راستے میں آپ قبا پہنچے تو قبا میں پہنچ کر کے بھی آپ نے پہلا کام وہاں پر مسجد کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد جب قبا کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور انہی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام الموحدین تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب مکہ میں لے جا کر کے چھوڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی
रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाह। ऐ अल्लाह, मैंने अपने बच्चों को बे आबोगयाह वादी में ठहराया है तेरे इज्जत वाले घर के पास, ऐ अल्लाह, ताकि ये सलात की पाबंदी करें। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जब ठहराया तो अल्लाह के घर के पास। यहाँ पर मेरे भाइयों, यहाँ पर हम सबको एक बहुत बड़ी नसीहत ये मिलती है कि जब हम घर बनाएं या घर खरीदें तो वहाँ देखें कि करीब में मस्जिद है कि नहीं है, ताकि हम और हमारे बच्चे सलात के पाबंद रहें। तो कहते हैं कि घर से पहले पड़ोस देखना चाहिए और पड़ोस में देखना चाहिए कि मस्जिद और अल्लाह की इबादतगाह है या नहीं है। ऐसे ही अल्लाह के नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाकर तालीम हासिल करने को, इल्म सीखने को और इल्म सीखने को जिहाद के बराबर करार दिया है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जो सुनन इब्न माजा में है और सही हदीस है, कि आपने फरमाया मन जाअ मस्जिदी हाज़ा लम यातिही इल्ला लिखैरिन यतअल्लमुहु अव युअल्लिमुहु फहुवा बिमंज़िलतिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। जो मेरी इस मस्जिद में आया वो सिर्फ किसी खैर को सीखने या सिखाने के लिए आया था, तो वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि जो इसके सिवा किसी और मकसद से आए, यानी सीखने और सिखाने के अलावा किसी और मकसद से जो शख्स मस्जिद में आता है, उसकी मिसाल उस आदमी की है जो दूसरे के सामान पे नजर रखे हुए हो, दूसरे का सामान लेना चाहता हो। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दो मिसालें दी। एक तो बताया कि जो तालीम हासिल करने या सिखाने के लिए आता है उसकी मिसाल मुजाहिद की तरह है, और मुजाहिद वो शख्स होता है जो अल्लाह का कलिमा बुलंद करना चाहता है और उसका नफा दूसरों तक आम होता है, पहुंचता है, इसलिए कि वो अमन व अमान कायम करता है और जुल्म व फसाद को खत्म करता है और अल्लाह के कलिमा को सरबुलंद करता है। तो ऐसे ही जो लोग तालीम देते हैं, मस्जिद में तालीम देते हैं या तालीम सीखते हैं, तो जाहिर बात है हक सीख करके वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो सारे लोगों के हुकूक बयान किए जाते हैं और इसके जरिए से हर हकदार को उसका हक मिलता है, तो इनका नफा दूसरों तक पहुंचता है, इसलिए ये भी मुजाहिदीन की तरह हैं। और ऐसे ही फरमाया कि जो आदमी मस्जिद में आए और उसका कोई दूसरा मकसद हो, न तालीम हासिल करना चाहता हो, न सीखना चाहता हो, न सिखाना चाहता हो, तो उस महरूम की मिसाल है कि जो दूसरे के सामान पर नजर रखे हुए हो, जो हसरत कर रहा हो और दुनिया में भी उसको ना कोई तारीफ होती हो, ना उसके पास कोई इल्म हो, ना अमल हो, और आखिरत में भी हर तरह से हर चीज से महरूम हो। आगे चलते हैं मेरे भाइयों, ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद की जो तामीर का हुक्म दिया है, तो क्या क्या पुरानी दलाइल हैं जिनमें बताया गया है कि मस्जिद की तामीर होनी चाहिए और मस्जिद को आबाद करना चाहिए। पहली आयत तो जिसका जिक्र पहले गुजर चुका है कि अल्लाह ताला ने फरमाया फी बुयूतिन अज़िन अल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। मस्जिदें अल्लाह का वो घर है कि जिनको अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है और जिनमें अल्लाह के नाम जिक्र करने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला ने जो ये दिया है, हुक्म दिया है इसको बुलंद करने का, इस बुलंद करने में इसके सारे अहकाम आ जाते हैं कि इसको महफूज रखा जाए लग़्व से, और इसी तरह से इसकी सफाई और सुथराई का इंतजाम किया जाए, गंदगियों से इसे पाक किया जाए, पागलों से और उन बच्चों से जो इसमें गंदगी बिखेर सकते हैं उनसे इनकी हिफाजत की जाए, और इसमें अल्लाह के जिक्र के सिवा और किसी अंदाज में बेजा हंगामा और शोर शगब न किया जाए। इन सारी चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद को पाक रखने का हुक्म दिया है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने मस्जिद की तामीर वो कार्य खैर है कि जब नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये काम कर रहे थे उस वक्त उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी। कुरान पाक में अल्लाह ने उसका जिक्र किया है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर के बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, तो तामीर करते हुए साथ में अल्लाह से दुआ भी करते जा रहे थे कि ऐ अल्लाह कबूल फरमाना, तू सुनने वाला है, जानने वाला है। यानी नेकी के अमल ही को कबूल करने के लिए बंदा अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ये नेक अमल है, तू इसे कबूल फरमा ले। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में जिसको आपके सामने बताया गया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि मस्जिदें वही तामीर करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पे ईमान रखते हैं, तो उसे ईमान की निशानी करार देते हुए
گویا بتایا کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو بناتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ایسے ہی مختلف احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی تعمیر کا ثواب بتایا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے متفق علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو آدمی مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے اجر و ثواب چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کی تعمیر فرماتا ہے۔ ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے جس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ ایسے ہی جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے اور بڑی قابل غور ہے۔ سنیے اور غور کیجیے اس پر کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ کمقحة قطاة او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرے چاہے چڑیا کے انڈا دینے کی جگہ کے برابر ہو، چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ چڑیا کے انڈا دینے کے برابر کوئی مسجد ہوگی؟ اتنی چھوٹی تو مسجد نہیں ہو سکتی ہے، یہ مبالغہ ہے۔ تو وہ یہ کہنا ہے کہ کوئی شخص مسجد یا پوری تعمیر کرے یا مسجد کی تعمیر میں کسی طرح حصہ لے، کسی نے گارا لگا دیا، کسی نے کچا اینٹ لگا دیا، کسی نے کھڑکی بنوا دی، کسی نے دروازہ بنوا دیا، کسی نے اس میں لائبریری رکھ دی، کسی نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا، کسی نے مسجد کا فرش بنوا دیا، مسجد کے کسی بھی کام میں لائٹنگ کا انتظام کر دیا، کسی طرح سے مسجد میں کسی طرح کا معمولی تعاون بھی جس شخص نے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ یعنی چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کوئی مدد کرے، اپنی جان سے کوئی مدد کرے، اپنے جسم سے کوئی مدد کرے، اپنے مال سے کوئی مدد کرے، جس طرح سے بھی مسجد کی تعمیر میں کوئی شخص حصہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زبردست اجر و ثواب رکھا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کی تعمیر وہ عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب بندے کے لیے جاری رہتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں اور حسن حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اس کی وفات کے بعد جو نیکی اور جو عمل ملتا رہتا ہے اس میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے سیکھا اور پھیلایا، یہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ دوسرے نیک اولاد کو جس نے اسے اپنے بعد چھوڑا۔ تیسرے مصحف یعنی قرآن مجید جو اس نے وراثت میں دیا۔ چوتھے اس نے جو مسجد کی تعمیر کی، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اور پانچویں جو اس نے مسافر خانہ بنوایا، سرائے بنوایا، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ بنوایا، اور کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ اور چھٹی چیز جو اس نے نہر بنوائی جس کے پانی سے لوگ سیراب ہوتے ہیں، اور 7ویں چیز جو صدقہ اس نے اپنے مال سے نکالا اپنی صحت کی حالت میں، زندگی کی حالت میں، اس کے بعد اس کی موت کے بعد یہ تک سے پہنچتا رہے گا۔ صدقہ کے لیے شرط کیوں لگائی کہ اپنی صحت کی حالت میں، زندگی کی حالت میں نکالے؟ اس لیے کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور جب اس کی موت قریب ہو جاتی ہے اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ مال میرا نہیں رہا، میرے ورثہ کا ہو گیا، تو اس وقت اسے صدقہ کا خیال آتا ہے اور اس وقت وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب آدمی تندرست ہو اور اس کو مال کی ضرورت بھی ہو، اس وقت جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے مسجد کی تعمیر کی تو اس کی تفصیل اس طرح سے حدیث میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نجار کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے بنو نجار کے لوگوں، تمہارا جو یہ باغ ہے وہ مجھے قیمت میں دے دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی قیمت اللہ سے چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے وہ زمین وقف کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر میں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں خوب جو ہے زخرفہ کرتے ہیں، خوب سجاوٹ کرتے ہیں، خوب رنگ برنگ بناتے ہیں اور بہت شوبازی کرتے ہیں۔ یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ سادہ اور جس انداز میں وہاں پر عام گھر پائے جاتے ہیں اسی انداز میں مسجد بھی ہو۔ اگر مسجد عام گھروں سے کمتر ہوگی تو اس میں بھی نماز پڑھ کے اطمینان نہیں ہوگا، اور اگر عام گھروں سے بہت زیادہ بڑھ کر کے مسجد کی تعمیر کی جائے گی تو وہاں پر یہ ہوگا کہ مسجد میں نماز والے جائیں گے تو اس کی رنگینیوں ہی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے
مسجد کی تعمیر میں اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے تابعین اور سلف صالحین نے تو بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور انہوں نے مسجدوں کی تعمیر کی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جس شخص نے اپنے گھر میں مسجد کی تعمیر کی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کے سب سے آگے رہنے والے شخص ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا درجہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے اپنے والدین کو میں نے دین پہ عمل کرتے ہی پایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر نہ آیا کرتے ہوں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ ایسا کروں کہ اپنے گھر کے آنگن میں مسجد کی تعمیر کر دوں۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی اور مسجد حرام میں صلاۃ پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر کے آنگن میں کیوں نہ میں مسجد کی تعمیر کر لوں جہاں پر میں صلاۃ پڑھا کروں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کروں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، اور جب وہاں قرآن پڑھنا شروع کیا اور صلاۃ پڑھنا شروع کیا تو مشرکوں کی عورتیں اور ان کے بیٹے اور ان کی اولادیں آ کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں اور تعجب کیا کرتی تھیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل تھے، جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے تو اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا تھا، بے اختیار زار و قطار رونے لگتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا تھا۔ چنانچہ اس منظر کو دیکھ کر کے مشرکین پہ بڑا اثر پڑتا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے شکایت کی اور کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مکہ میں نہیں رہنے دینا چاہا اور کہا کہ یہاں سے نکل جائیں، اور چنانچہ ایک شخص ابن الدغنہ نام کا جس کے مکہ کے لوگ قدر کرتے تھے انہوں نے ابن الدغنہ نے کہا کہ میری پناہ میں رہو اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ دن تو اس کی پناہ میں رہے، لیکن بعد میں جب لوگ کفار ابن الدغنہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ایسا ہے اگر یہ اپنے آنگن میں مسجد رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بچوں اور عورتوں پر اثر ہونے کا خطرہ ہے، اور خطرہ ہے کہ ہمارے عورتیں اور بچے مسلمان ہو جائیں، اس لیے تم یا تو اپنی پناہ واپس لے لو یا کہو کہ یہ مکہ میں نہ رہیں۔ چنانچہ اس نے جا کر کے کہا کہ میں اگر آپ آج یہ شرط مانتے ہیں تو میں اپنی پناہ رکھتا ہوں ورنہ واپس لیتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری پناہ مجھے نہیں چاہیے، میں اللہ کی پناہ پہ راضی ہوتا ہوں، تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میں مسجد کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، میں صلاۃ کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت کر رہا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہوں۔ چنانچہ یہ پہلی مسجد ہے اسلام کی جو کسی شخص نے اپنے گھر میں بنائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں پہلی مسجد بنائی۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں صحابہ کرام قباء کی مسجد کی تعمیر میں شریک رہے، مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک رہے، اور اس طرح سے آئندہ بھی مسجد کو کشادہ کیا، مسجد کو بڑا کیا، مسجد کو جو ہے پھیلایا، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اور احادیث پاک کو دیکھیں تو کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی ترغیب دی اور صحابہ کرام نے اس ترغیب پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کی تعمیر کی اور مسجدوں کو کشادہ کیا اور مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آگے چلتے ہیں، اس مسئلے پہ بحث کرتے ہیں کہ مسجدوں کے لیے وقف کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف یہ ہوتا ہے کہ کوئی جائیداد جس کی اصل روک لی جائے اور جس کا نفع فی سبیل اللہ کر دیا جائے، یعنی کچھ زمین آپ نے وقف کر دی اللہ کے لیے کہ یہ زمین بیچا نہیں جا سکتا ہے، اور اس زمین سے جو فائدہ آئے گا یہ فقیروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اس کو کہتے ہیں وقف۔ اور اس کی کتاب و سنت میں بہت سارے دلائل ہیں کہ وقف ہونا چاہیے، اور مسجدوں پہ وقف جب دوسری چیزوں پہ وقف کیا جا سکتا ہے تو مسجدوں پہ وقف تو اور بھی بہت بڑی چیز ہے کہ جس کی آمدنی سے مسجد کو فائدہ پہنچے اور مسجد کے خرچے جس وقف سے چلے، جس جائیداد سے چلے، یہ تو بالکل ثابت ہوگا۔ تو آئیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے۔ پہلی دلیل تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اس آیت کا نازل ہونا تھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنا بہترین باغ، بہترین کھجوروں کا مزرعہ جو ان کے پاس تھا
اور جو ان کے لیے زینت بھی تھا، ان کی شان بھی تھا، پہچان بھی تھا، اور بہت محبوب اور پسندیدہ بھی تھا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، میں اللہ کی راہ میں اسے دیتا ہوں. تو اسے انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا. یہ جو ہے بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے انہوں نے یہ بات وقف کر دیا. تو یہ وقف کی دلیل ہے کہ اس طرح سے کوئی جائیداد آدمی اللہ کے لیے دے دے کہ اس کو اب خریدا نہیں جائے گا اور وہ صرف مسکینوں میں خرچ کیا جائے گا، غریبوں پہ خرچ کیا جائے گا، یتیموں پہ خرچ کیا جائے گا. اسی طرح سے وہ حدیث بھی وقف کے لیے دلیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے 3 کے. ایک تو جاری رہنے والا صدقہ، اور ایک یہ وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور ایک وہ اولاد نیک جو آدمی کے لیے دعا کرتی رہے. تو اس میں صدقہ جاریہ جو کہا، یہ صدقہ جاریہ وقف ہے جو اللہ کی راہ میں کوئی چیز وقف کر دیا گیا اور اس کا ثواب اور اس کا خیر جاری رہتا ہے. اسی طرح سے بخاری و مسلم کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی وقف کے لیے دلیل ہے کہ جس میں عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی جو زمین مجھے ملی ہے اس سے بہتر زمین آج تک مجھے نہیں ملی ہے، میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ دیکھیے جذبہ خیر کہ اتنی اچھی جائیداد آدمی سمیٹ کے رکھنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے کہ جائیداد کے ساتھ میں کیا کروں، یہ بہت اچھی جائیداد ہے. گویا وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اگر تم چاہو تو اس کے اصل کو روک لو اور اس کے نفع کو صدقہ کر دو. یہی کہتے ہیں وقف، یعنی اسے روک لیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ وقف ہے، یہ زمین عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سے ذاتی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ذاتی ملکیت میں نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کا فائدہ مسلمانوں کو جائے گا، یتیموں کو جائے گا، مسکینوں کو جائے گا، بیواؤں کو جائے گا، غریبوں کو جائے گا، مسافروں کو جائے گا، ان لوگوں کو جائے گا. اسی کو وقف کہا جاتا ہے اور یہ وقف کی دلیل ہے. جو شخص اسی طرح سے جو شخص اس کا مالک بنے، اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھائی یہ وقف کی زمین ہے، آپ اس کی دیکھ ریکھ کرو اور اس میں سے جو ہے اور پیدا کرو اس کو اور اس کو ترقی دو، وہ شخص اپنی ضرورت کے مطابق، اگر وہ غریب ہے تو دستور کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے کھا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن مال بنانے کے لیے اس کو سمیٹ کے ذخیرہ نہیں رکھ سکتا، اس میں کھانے اور کھلانے کی اجازت رہے گی. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یہ حدیث وقف کے مشروع ہونے کی بنیاد اور دلیل ہے. اسی طرح سے وقف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی دلیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے یعنی جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، ان کے بھائی عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ درہم چھوڑا، نہ دینار چھوڑا، نہ غلام چھوڑا، نہ لونڈی چھوڑی اور نہ کوئی اور چیز چھوڑی سوائے اپنی سفید خچر کے اور اپنے ہتھیار کے، اور ایک زمین چھوڑی تھی جسے صدقہ کر دیا تھا، یعنی اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر دیا تھا. اور اسی طرح سے صحابہ کرام نے بھی اپنے سارے صحابہ کرام کے بارے میں تقریباً اس طرح کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ زمین وقف کی تھی، انہوں نے فلاں مکان کو وقف کر دیا تھا اللہ کے لیے. تو چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات مروی ہے کہ ان لوگوں نے زمینیں وقف کر رکھی تھیں. تو اس طرح سے وقف کا یہ ثبوت ملتا ہے، اور مسجدوں پہ جو وقف کیا جائے ظاہر بات ہے کہ اس کا اس سے زیادہ جو ہے فائدہ چونکی ہے اور اس لیے وہ اس سے زیادہ جائز ہوگا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں کیا چیزیں منع ہیں، کس چیزوں سے کن چیزوں سے روکا جائے گا. مسجدوں میں سب سے پہلی چیز یہ گندگی سے روکا جائے گا، گندگی پھیلانے سے روکا جائے گا. اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک بار صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے اس کو روکنا چاہا اور کہا رک جا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیشاب کرنے دو، اسے چھوڑ دو پیشاب کر لینے دو.
جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا یہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ اس میں پیشاب پاخانہ یا اس طرح کی گندگی اس میں پھیلائی جائے، بلکہ یہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، صلاۃ کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے۔ اور چنانچہ اس بدو پر اس کا بہت بڑا اثر ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی کے لیے حکم دیا کہ ایک پانی لا کر کے اس جگہ ڈال دو جہاں پر اس نے پیشاب کیا ہے، اور اس طرح مسجد صاف ہو جائے گی۔ تو مسجد کو گندگیوں سے صاف رکھنے کے لیے یہ دلیل ہے کہ وہاں گندگی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا مسجدیں اس لیے نہیں ہے کہ اس میں گندگی کی جائے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی ظاہر ہوتی ہے، آپ کی رحمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور جاہلوں سے آپ کی محبت بھی ظاہر ہوتی ہے، گنہگاروں سے، کہ کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ حق اور خیر کو اپنا لیں اور کس طرح ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ داؤد اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے، کہ آپ نے ہر محلے میں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کا اور اس میں خوشبو کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ ہر محلے میں مسجد بنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ یہ جامع مسجد نہیں بلکہ محلے کی 5 وقتہ صلاۃ کی مسجد کا ذکر ہے۔ جامع مسجد ایک بستی میں ایک ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے مسجد میں تھوکنے سے منع فرمایا۔ بہت سارے لوگ تھوکنے پہ ان کو کوئی لحاظ نہیں ہوتا، جہاں چاہتے ہیں تھوکتے رہتے ہیں، نہ مسجد، نہ گھر، نہ کہیں اور۔ اب جبکہ آدمی یہ جانتا ہے کہ کہیں بھی تھوکتے رہنا یہ ادب اور تہذیب کے بھی خلاف ہے، اور بہت ساری جگہوں پر تو سڑکوں پر بھی تھوکنے پہ جرمانے لگائے جاتے ہیں، تو شریعت نے مسجد میں تھوکنے کو ایک گناہ تصور کیا ہے، اور چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں، البذاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ ہے اسے دفن کر دینا۔ پہلے مسجدیں مٹی کی یا ریت کی یا کنکری اور چھری اس میں رہتی تھی، تو وہاں دفن کر دینے سے صفائی ہو جاتی ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ صفائی ہو جانا چاہیے تاکہ نہ ہی کسی دیکھنے والے کو تکلیف ہو اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے تکلیف ہو کہ اس کی مسجد گندی کی گئی ہے۔ تو کسی طرح کی اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے تو یہاں تک رکھا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ایمان کی ایک شاخ ہے، تو مسجدوں سے تکلیف والی چیز کو ہٹانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر و ثواب رکھے گا۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ، نیکیاں اور برائیاں ساری چیزیں مجھے بتائی گئیں، تو میں نے گناہ میں یہ دیکھا کہ مسجد میں ایک آدمی تھوکتا ہے یا ناک پھینکتا ہے اور اس کے بعد اس کو صاف نہیں کرتا، اس کو دفن نہیں کرتا، تو اسے بھی گناہ میں لکھا گیا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابن ماجہ میں اور صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کچھ لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قبلہ کی طرف ان کا منہ رہتا ہے تو قبلہ کی طرف وہ چھوپ دیتے ہیں نماز کی حالت میں، کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ کسی کے سامنے کھڑا ہو اور کوئی اس کے سامنے اس کے منہ پہ تھوک دے؟ کوئی یہ پسند کرے گا؟ قطعاً ہرگز نہیں پسند کرے گا۔ اور جب آدمی صلاۃ کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، اللہ سے وہ سرگوشی کرتا ہے، تو ایسی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی شخص قبلہ کی طرف اگر صلاۃ کی حالت میں اسے تھوک آ جائے تو وہ کیا کرے؟ یا تو وہ بائیں طرف تھوک دے اگر کوئی شخص بائیں طرف اس کے نہیں ہے، اور یا تو اپنے پیر کے نیچے تھوک دے، اور یا پھر اگر اس کے پاس رومال وغیرہ ہے تو رومال میں تھوک کر کے اور اس کو مل دے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب میں سے یہ بھی سکھایا ہے کہ بدبودار کوئی چیز کھا کر کے مسجد میں نہ جایا جائے، چاہے وہ لہسن ہو، کچا لہسن، کچا پیاز یا مولی یا ایسی چیزیں جس کے کھانے کے بعد جو ہے بدبودار ڈگار آتی ہے، اس طرح کی چیزیں کھانے سے آدمی کھا کر کے مسجد میں نہ جایا کرے۔ یا اس طرح سے جس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بیڑی پی کر کے، سگریٹ پی کر کے، یا جس کے کپڑوں میں بدبو ہو، یا اس طرح جس کے موزے سے بدبو آ رہا ہو، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بار عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن خطبے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص لہسن یا پیاز کھا کر کے آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ اسے نکال دیا جائے، مسجد سے نکال کر کے اسے بقیع پہنچا دیا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب میں بقیع ہے، تو اگر کوئی یہ کھا کر کے آتا تھا اور مسجد میں بدبو کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو بقیع کے نکال دو کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو میرے بھائی آج جو لوگ بدبو کرتے ہیں مسجد میں جا کر کے یا ان کے بغل میں کھڑے ہونے والوں کو جس طرح تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور اس کی بدبو کی کوئی انتظام کرنا چاہیے صفائی کا تاکہ بدبو نہ ہونے پائے۔ اور اسی لیے لہسن پیاز اگر کھانا ہو تو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ آدمی اسے پکا کر کے اس کے بدبو کو ختم کر دے، فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا، یعنی پکا کر کے ان کی بدبو کو ختم کر دے۔ اور اسی لیے ان ساری جگہوں پر جو مسلمانوں کے جمع ہونے کے دن ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور اسی طرح سے احرام کے بعد کے مسائل ہیں، ہر جگہ پر مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے اور اچھا لباس پہنے تاکہ مسلمانوں کے درمیان میں رہے تو صاف ستھرا رہے اور خوشبو کے ساتھ رہے اور بدبو سے محفوظ رہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں مسجد میں منع ہیں اس میں سے ایک چیز ہے کہ مسجد میں آدمی کوئی گمشدہ چیز تلاش نہ کرے، مسجد میں کوئی شخص کوئی گمشدہ چیز تلاش نہ کرے اور اس کے لیے اپنی آواز بلند نہ کرے۔ اگر اسے گمشدہ چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ مسجد کے باہر لوگوں سے پوچھے کہ کسی کو ملا ہے تو بتائے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی آدمی کو مسجد میں گم ہونے والی چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اس کو بددعا دے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا سامان تجھے واپس نہ لوٹائے۔ تو یہ گویا سزا دی گئی ہے کہ مسجد میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں اس لیے تعمیر نہیں کی گئی ہیں کہ وہاں پر آ کر کے لوگ گمشدہ چیزوں کا اعلان کریں، تو مسجدوں کے اندر گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا اور مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ میرا سرخ اونٹ گم ہو گیا ہے، کس کو معلوم ہے؟ سرخ اونٹ کون جانتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نہ پائے، یعنی گویا اس کے لیے بددعا کہ تجھے نہ ملے تیرا اونٹ۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں وہی کام مسجد میں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، صلاۃ، عبادت، تعلیم و تعلم اور اس طرح کی چیزیں ہونا چاہیے جس مقصد سے بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح سے مسجد میں خرید و فروخت کرنا منع ہے، مسجد میں کوئی چیز بیچنا، کوئی چیز خریدنا یہ بھی منع ہے، اور جو شخص ایسا کرے اسے بھی بددعا دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا له لا اربح الله تجارتك، جب تم پاؤ کسی کو کہ مسجد میں بیچ رہا ہے یا مسجد میں خرید رہا ہے تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ کرے، تمہاری تجارت میں نفع نہ کرے۔ اگر وہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے مالی معاملات مسجد میں ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا کہ جائز چیزیں کیا کیا ہیں مسجد میں۔ اسی طرح سے مسجد میں جو چیزیں منع ہیں اس میں سے ہے مسجد کے اندر قبر بنانا یا قبر پہ مسجد کی تعمیر کرنا، اور یہ نہایت سخت منع ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت، جس وقت آپ بیمار تھے، وفات والی بیماری، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے ڈرا رہے تھے، اور چنانچہ آپ نے اسی لیے ارشاد فرمایا، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنی نبیوں کی قبروں پہ مسجد بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنا چاہتے تھے، اور اسی لیے چاہے نبی کی قبر ہو، چاہے ولی کی قبر ہو، چاہے بزرگ کی قبر ہو، کسی کی بھی قبر مسجد میں نہیں ہونا چاہیے اور کسی کی قبر پہ بھی مسجد نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دفن کیا گیا تھا، اس وقت وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا، جب دفن کیا گیا تو مسجد کا حصہ نہیں تھا۔ اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کئی دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے تاکہ وہ مسجد میں شامل نہ ہو، وہ مسجد میں شامل نہیں ہے، مسجد سے الگ تھلگ ہے، وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس کی نیت کر کے کوئی شخص اگر اس کی نیت کر کے اس کی طرف منہ کر کے سلاد پڑھتا ہے تو اس کے لیے سلاد پڑھنا حرام ہے، اور وہ ایسا شخص شرک کا ارتکاب کر رہا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو مسجد میں جو سب سے بڑی منع چیز ہے وہ یہ ہے کہ
کہ مسجد میں قبر نہ بنائی جائے اور کسی قبر کی طرف، بلکہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، کسی غیر سے نہ دعا ہونی چاہیے، نہ کسی غیر کے لیے چڑھاوا ہونا چاہیے، نہ کسی غیر کا طواف ہونا چاہیے، نہ کسی غیر کا دل میں خوف ہونا چاہیے، نہ کسی غیر سے امید لگانی چاہیے، نہ کسی غیر سے مدد کرنا مانگنا چاہیے، نہ کسی غیر سے فریاد و دعائی طلب کرنی چاہیے، بلکہ غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کو نہیں دینا چاہیے۔ ساری عبادتوں کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور مسجدیں کسی بات کا اعلان مسجدوں میں ہوتا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور عبادت خالص اسی کی ہونی چاہیے، مسجدوں کے اندر بھی اور مسجدوں کے باہر بھی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ مسجدوں کے اندر ہی غیر اللہ کی عبادت شروع ہو جائے اور غیر اللہ کی عبادت مسجد کے اندر کی جانے لگے جو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مسجدوں کے تعلق سے یہ بھی منع ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لیے سفر کیا جائے، کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کسی اور مسجد میں دعا کرنے کے لیے 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کرنا بھی منع ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد هذا، 3 مسجدوں کے سوا اور کسی مسجد کے لیے سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام جو مکہ میں ہے، مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، اور مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اور جب مسجدوں کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا تو قبروں کے لیے، مزارات کے لیے سفر کرنا جائز ہوگا؟ حاصل نہیں، قطع نہیں جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسجدوں میں ہتھیار لے کے جانا منع ہے، اور اگر کبھی کسی ضرورت سے کوئی ہتھیار لے کر کے جائے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تیر لے کر کے مسجد میں گھسا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر کا نوک پکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تیر کے نوک سے کسی مسلمان کا ہاتھ زخمی ہو جائے۔ تو اس طرح سے مسجدوں کے اندر اب آپ جو ہے کتنے وہ لوگ کتنے مجرم ہیں جو آج مسجدوں میں جا کر کے مسلمانوں کا خون کرتے ہیں اور مسلمانوں پر اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے مسلمانوں کا ناجائز خون بہاتے ہیں۔ خون بہانا خود جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور پھر مسلمان کا خون بہانا یہ اور بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ مسلمان کا خون بہانا، مسلمان کے خون کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی عزت ہے، بلکہ بعض احادیث کے مطابق کعبہ کی عزت سے بھی مسلمان کی عزت اور مسلمان کی جان کی عزت زیادہ ہے۔ تو جو لوگ مسجدوں میں جا کر کے مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں وہ بہت بڑے مجرمین ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں کیا کیا چیزیں مباح اور جائز ہیں۔ یہ چیزیں ذکر ہوا کہ بہت ساری چیزیں مسجدوں میں منع ہیں، مسجدوں میں کچھ چیزیں جائز ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگ تصور کریں کہ یہ بھی منع ہے۔ مسجدوں میں جائز چیزیں یہ ہے کہ مسجد میں آدمی ضرورت کے وقت خیمہ لگا سکتا ہے، کسی کے لیے خاص روم بنا سکتا ہے، اس میں بیمار کو رکھ کر کے اس کی تیمارداری کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خندق کے موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں زخم آ گیا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں زخم آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لیے مسجد میں خیمہ بنا دیا جائے اور مسجد ہی میں انہیں ٹھہرا دیا جائے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے ان کی تیمارداری کر سکیں، ان کی عیادت کر سکیں، ان کا حال چال پوچھ سکیں، ان کی مزاج پرسی کر سکیں۔ اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، ان کو قریب میں ٹھہرایا، مسجد میں ٹھہرایا۔ اسی طرح سے مسجد میں اعتکاف کے لیے بھی اس طرح کے خیمے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک مریض کو ٹھہرا کر کے اس کی تیمارداری کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت مریض کو مسجد میں ٹھہرا کے اس کی تیمارداری کی جا سکتی ہے، اور جو ہے علاج کے لیے مسجد کے حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہے۔ اسی سے مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت پر مسجد میں سویا بھی جا سکتا ہے، آرام بھی کیا جا سکتا ہے، لیٹا بھی جا سکتا ہے، اگر تھک گیا آدمی تو لیٹ بھی سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بخاری میں حدیث ہے، کہتے ہیں کہ وہ نوجوان تھے اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے پاس بیوی نہیں تھی، تو کبھی کبھی کبھار جا کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سو جایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ تنہا تھے، غیر شادی شدہ تھے، بیوی نہیں تھی۔ اگر بیوی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں جا کے سونا چاہیے؟ نہیں، ایسے لوگوں کو اپنے گھر سونا چاہیے کیونکہ بیوی کا حق ہے، اور وہ اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے۔ کس وقت گئے تھے؟ قیلولہ کے وقت میں۔
قیلولہ کے وقت میں گئے تھے، یعنی ظہر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پوچھا کہ تمہارا امجاد کہاں ہے، تمہارے چچیرے بھائی کہاں ہیں، چچے کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے، علی رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تھوڑی سی میرے روم میں بات ہو گئی اور ان کو غصہ آ گیا اور وہ نکل کے چلے گئے، آج میرے ساتھ قیلولہ نہیں کیا، آج میرے ساتھ دوپہر کی جو نیند ہوتا ہے آدمی اس میں آج میرے ساتھ نہیں سوئے، میرے ساتھ نہیں لیٹے، غصہ آ گیا، تھوڑی سی بات ہو گئی۔ دیکھیں کہ ایک داماد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا، کیا اپنی بیٹی کو کہا کہ غصہ ہو جانے دیکھ لیں گے، ایسا کر دیں گے، بھڑکانا شروع کیا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جاؤ دیکھو ذرا علی کہاں ہے، جا کے دیکھو کہ علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے، اور پھر جا کے جب اس شخص نے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے اور دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور چادر ان کے بدن سے گر گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹھ پہ، ان کے پہلو پہ کچھ مٹی بھی لگ گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی جھاڑنے لگے اور کہنے لگے مٹی والے اٹھو، مٹی والے اٹھو۔ تو کس قدر محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مٹی کو جھاڑا اور ان کو ڈانٹا یا پھٹکارا نہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ قیلولہ کا وقت ہے، رات میں جہاں تک سونے کی بات ہے تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے روکتے اگر رات ہوتی تو، لیکن قیلولہ کا وقت ہے، اس لیے مسجد میں آ کر لیٹ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا تو نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے انہیں اٹھایا اور جگایا اور انہیں سونے نہیں دیا کہ سوتے رہو۔ تو اس طرح سے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آدمی جا کے مسجد میں لیٹ سکتا ہے اور مسجد میں آرام کر سکتا ہے اور مسجد میں سو سکتا ہے۔ اور بھی احادیث ہیں جس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیٹھ کے بل آدمی ایک پیر پہ دوسرا پیر رکھ کر کے بھی لیٹ سکتا ہے مسجد میں، جیسا کہ بخاری میں عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا، آپ ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھے ہوئے تھے، یعنی پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور ایک پیر اپنے دوسرے پیر پہ رکھے ہوئے تھے۔ البتہ مسجد کے اندر اگر کوئی لیٹتا ہے تو ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ کے لیٹ سکتا ہے، لیکن پیٹھ کے بل لیٹنا منع ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ کے بل لیٹنے کے بارے میں فرمایا انہا رجعۃ یبغضها اللہ، یہ ایسا لیٹنا ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو پیٹ کے بل لیٹنا یہ منع ہوگا مسجد میں بھی اور مسجد کے علاوہ دوسری جگہ میں بھی، یہ روایت ابو داؤد کی اور صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے پیٹھ کے بل لیٹنے کے تعلق سے اور ایک پیر پہ دوسرا پیر رکھ کے لیٹنے کے تعلق سے ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اگر سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو اور جو ہے بے پردگی کا خطرہ نہ ہو تو آدمی ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ کے مسجد میں لیٹ سکتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں مسجد کے تعلق سے جائز ہیں اس میں سے یہ ہے کہ صلاۃ کے علاوہ وقتوں میں مسجد کو بند کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے بد اخلاق اور بے آبرو اور غلط قسم کے لوگ، اوباش اور بدماش قسم کے لوگ مسجد میں اگر مسجد دوسرے اوقات میں بھی کھلی رہے تو اس کو غلط طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، مسجد کے سامانوں کی چوری کی جا سکتی ہے یا اسی طرح سے خراب کیا جا سکتا ہے اسے، یا مسجد کے پاس پڑوس میں جو لوگ ہیں مسجد میں رہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے مسجد کو صلاۃ کے علاوہ اوقات میں یا اسی طرح صلاۃ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا پروگرام ہو جس میں لوگ موجود ہوں تو اس پروگرام کے علاوہ وقتوں میں مسجد کو بند کر دینا جائز ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں لین دین کا اگر کوئی معاملہ ہو، قرض وغیرہ کا معاملہ ہو تو مسجد میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا اور مسجد میں ملا تو آپ اس سے اپنا قرض طلب کر سکتے ہیں کہ تمہارے اوپر میرا یہ قرض ہے وہ مجھے دے دو، اور مسجد میں سفارش بھی کی جا سکتی ہے کہ بھائی فلاں کا فلاں کام کر دو، سفارش بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے مسجد میں دو لڑنے والوں کے درمیان فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ابن ابی حضرت سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ مسجد میں ابن ابی حضرت موجود تھے، ان کے پاس قرض تھا، کعب بن مالک نے کہا میرا قرض دو، اور اسی بات بڑھ گئی اور جو ہے آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں سے آپ نکلے اور آپ نے کہا کعب، تو کہا کہ لبیک اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنا جو ہے قرض اتنا کم کر دو، اتنا معاف کر دو، یعنی آپ نے کہا آدھا قرض معاف کر دو، اور ابن ابی حضرت سے کہا کہ فوراً جاؤ ابھی ادا کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا
اس قرضدار کے بارے میں شاید آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ آدمی غریب اور مسکین ہے اور قرض اتنے مالک معاف کر سکتے ہیں، اس لیے آپ نے کہا آدھا معاف کرو، تو آپ نے سفارش بھی کر دی، آپ نے فیصلہ بھی کر دیا، اور آپ نے اس سے نہیں روکا کہ تم قرض کا مطالبہ کیوں کر رہے تھے، تو قرض کا مطالبہ کرنا بھی اس سے جائز ہونا معلوم ہوا۔ تو اس طرح سے مالی معاملات جو جائز معاملات ہیں وہ مسجد میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے خرید و فروخت اور تجارت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے مسجد میں صدقے کا مال بھی رکھا جا سکتا ہے تاکہ اس میں غریب و مسکین آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ مال ابن یزید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد یزید نے ایک بار کچھ دینار صدقے میں نکالا اور لے جا کر کے مسجد میں ایک آدمی کو دے دیا، مسجد میں دے دیا، کہا کہ بھائی کسی غریب کو دیکھنا تو اس کو یہ صدقے کا مال تم دے دینا، اور اس کے بعد چلے آئے۔ ان کے بیٹے مان پہنچے اور انہوں نے اس آدمی سے لے لیا، یعنی غریب مسکین کے حاجت تھی اور اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس صدقے کا مال ہے جو لینا چاہتا ہے، تو انہوں نے لے لیا، لے کے آگے جب گھر پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو کہا تو میرا ہی پیسہ ہے، باپ ہے، کہا کہ مان میں نے تم کو نہیں دینا چاہا تھا، تم کیوں لے کر کے چلے آئے؟ تو کہا کہ آپ سے میں نے تھوڑی لیا ہے، میں نے تو اس آدمی سے لیا ہے جہاں آپ رکھ کر کے آ گئے تھے، اور میں نہیں دوں گا، میں ضرورت مند ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو فیصلہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یزید جو تم نے نیت کی تھی تمہیں مل گیا، اور اے مان جو تم نے لے لیا وہ تم کو مل گیا۔ یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچہ آپ سے الگ ہے، آپ کا بیٹا ہے آپ سے الگ ہے، آپ اس کے خرچ کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ محتاج ہے، تو آپ کا صدقہ وہ لے سکتا ہے، باپ کا صدقہ وہ لے سکتا ہے۔ اور یہاں پر تو یہ اپنے بچے کو دینا بھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنا صدقہ اپنے ہی گھر میں رہ جائے، یہ دینا نہیں چاہتے، ان کی نیت نہیں تھی۔ انہوں نے ایک آدمی کو کہا تھا، کفیل اور ذمہ دار بنا دیا تھا کہ بھائی یہ صدقہ کسی محتاج کو دے دے، اور وہ محتاج سے ان کو صدقہ پہنچ گیا تو پھر ان کو اعتراض کرنے کا کوئی حق بھی نہیں بنتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص اپنے باپ کے خلاف کوئی معاملہ لے جائے یا عالم سے جا کر کے فتویٰ پوچھے تو اس میں باپ کی نافرمانی نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ معلوم کرنے کے لیے باپ کو عالم کے پاس لے کے جایا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر صحابی اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور ان کو صحیح مسئلہ بتایا۔ اگر وہ نہ لے گئے ہوتے تو شاید ان کو ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور ان کو اپنا مال دینا پڑتا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال لینا جائز ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے، مان ابن یزید رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے جو ہے بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحرین سے مال آیا۔ مسلمانوں کا مال مختلف انداز سے مختلف جگہوں سے آتا تھا، یا تو صدقے کا مال ہوتا تھا، یا جزیے کا مال ہوتا تھا، یا مال غنیمت کا مال ہوتا تھا، یا مال فر کا مال ہوتا تھا، بہت قسم کے مال آتے تھے۔ تو بحرین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مسجد میں ڈال دو، یہاں مسجد میں رکھو، اور اب تک سب سے زیادہ مال یہی آیا تھا جو بحرین سے آیا تھا، سب سے زیادہ مال آیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں ڈھیر لگوا دیا اور بلا بلا کر کے سب کو دینا شروع کیا، جو بھی آئے دے کے جاؤ، جو بھی آئے دے کے جاؤ۔ سلاد پڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو دینا اور تقسیم کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیجیے، آپ نے کہا کہ لے لو، جتنا تم اٹھا سکتے ہو لے لو۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ پورا بھر لیا، پورا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے میں بھر لیا، اور جب بھر لیا اٹھانے لگے تو اٹھا نہیں پا رہے تھے اکیلے، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھوا دیجیے۔ تو کہا چچا سے عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھتیجے اٹھوا دی۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں اٹھاؤں گا، اور نہ ہی کوئی اٹھانے میں تمہاری مدد کرے گا، اکیلے جتنا اٹھا سکتے اتنا لے جائیں۔ تو کہا دوسرے سے اٹھوا دیجیے، کہا نہیں دوسرے سے بھی نہیں کہوں گا اٹھانے کے لیے، اور نہ ہی سب کو آپ نے روک دیا، کہا کوئی نہیں اٹھائے گا، جتنا ہی اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی اٹھائیں۔ چنانچہ پھر تھوڑا سا نکال کے باہر کر دیا، پھر اٹھایا، پھر نہیں اٹھا سکے، پھر تھوڑا سا نکال کے باہر کیا، پھر اٹھایا، پھر نہیں اٹھا سکے، یہاں تک کہ جو ہے اٹھایا آخر میں بڑی مشقت سے، اور لاد کے لے چلے تو بڑی مشقت سے لے کے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ سے دیر تک ان کو دیکھتے رہے کہ انسان مال کا کتنا حریص ہوتا ہے، انسان مال کا کتنا حریص ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوئی محبت نہیں، سارا مال آیا اور آپ نے مسجد میں رکھ کے سب لوٹا دیا، لیکن آپ دور تک دیکھتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تب اٹھے کہ مسجد میں ایک بھی درہم باقی نہیں بچا، سب کے سب آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں مال کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، صدقہ و زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے مسجد میں۔ اسی طرح سے مسجد میں صدقہ رکھنے کی وہ حدیث بھی دلیل ہے
جو سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے. وقت بہت زیادہ ہوگا. مسجد میں صدقہ رکھنے کی وہ حدیث کی دلیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا، آپ مسجد میں نکلے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے کھجور کا گچھا لٹکا رکھا ہے اور وہ بھی جو ہے خراب کھجور کا لٹکا رکھا ہے. آپ نے اپنے جو ہے لاٹھی سے اس گچھے پہ مارا اور کہا کہ اس کا مالک اگر چاہتا تو اس سے اچھی بھی کھجور لا کے لٹکا سکتا تھا. یعنی کھجور لٹکانے پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. آپ نے یہ کہا کہ مسجد میں رکھنا تو اور اچھی چیز رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ردی چیز لا کر کے مسجد میں رکھ دو، تو اچھی چیز لا کر کے مسجد میں رکھنا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں ایسی چیزیں رکھی جا سکتی ہیں جس کا نفع لوگوں کو عام ہو. جیسے پانی پینے کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے اس میں ثلاجہ یا برادہ رکھوا دیتا ہے، یا اسی طرح سے جو ہے اور کوئی چیز رکھوا دیتا ہے جس کا نفع مسلمانوں کو عام ہو، تو یہ چیز جائز ہے. اسی طرح سے مسجد میں قیدی کو باندھا بھی جا سکتا ہے اور مسلمانوں کی اجازت سے غیر مسلموں کو مسجد کے اندر داخل بھی کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کی اجازت سے اور ان کی مرضی سے غیر مسلموں کو مسجد کے اندر داخل بھی کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نجد کی طرف ایک سریہ بھیجا. ان لوگوں نے بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑا جس کا نام ثمامہ ابن اسال تھا. ثمامہ بن اسال کو پکڑ کے لائے اور اس کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ دیا. مسجد کے ایک کھمبے سے لا کے باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور دیکھتے تھے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ شخص دیکھ لے کہ مسلمان مسجد میں کیا کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کچھ قرآن سن لے، وہ شخص تو عربی سمجھنے والا تھا، تو مسجد میں کیا باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن بھی سن لے، اس طرح سے اللہ کا دین اسے معلوم ہو جائے. وہ باندھا رہا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ، اس کو آزاد کر. چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آدمی گیا قریب کے ایک مزرعہ میں جا کر کے اس آدمی نے غسل کیا. غسل کر کے پہنچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر، آپ کا کرم دیکھ کر کے، مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر کے، ان کی عبادت دیکھ کر کے، ان کی مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر کے، اسلام کی صحیح تعلیم سن کر کے وہ آدمی مسلمان ہو گیا اور اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آتے تھے مختلف جگہوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی مسجد میں ٹھہرایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے جبیر ابن مطعم جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہ مسجد میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی صلاۃ پڑھ رہے تھے اور سورہ طور پڑھ رہے تھے. قرآن سن کر کے ایسا لگا کہ میرا سینہ، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. قرآن کو سمجھتا تھا. قرآن کی تاثیر یہ ایک مستقل موضوع ہے میرے بھائیوں کہ کس طرح سے قرآن مجید اثر کرتا ہے. تو اس طرح سے قرآن سن کر کے انہیں لگا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. آج بھی اگر ہمارے ملک کو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ جو دوسرے ہمارے ملک ہیں جس میں ہندی اردو بولا جاتا ہے، اگر قرآن پاک کی تعلیم کو صحیح طور پر عام کیا جائے تو کتنے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے. کیونکہ اللہ کا دین فطرت کا دین ہے اور انسان کی طبیعت سے پوری طرح میل کھاتا ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی کمی نہیں ہے جس طرح کی دوسرے دینوں میں کر لیا ہے. کیونکہ سارے دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور سب کی صحیح تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. بعد میں لوگوں نے اس میں زیادتی کر لی، اس میں بڑھا لیا، اس کو بدل لیا، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، کچھ چیزوں کو اپنا لیا. تو اس طرح سے صحیح کوئی دین آج باقی نہیں رہ گیا ہے. آج جو دین صحیح حالت میں باقی رہ گیا ہے وہ صرف اسلام ہے. اس لیے اگر ان کو صحیح دین معلوم ہو جائے تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں، جو دشمنی ہیں، وہ ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس طرح سے میرے بھائیوں جو ہے مسجد میں اسی طرح سے مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد اگر مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ جاہلیت کے زمانے کی باتیں بیان کریں اور اس میں کچھ ہنسیں اور کچھ ہنسائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، ترمذی اور سنن نسائی میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے تھے. صحابہ کرام وہاں پر بیٹھ کر کے اپنی جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرتے تھے، جاہلیت کے اشعار سناتے تھے اور ہنستے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. تو اس طرح سے مسجد میں اگر جاہلیت، تو اس میں شارحین لکھتے ہیں
کہ اس میں جو ہے جب وہ اپنی جاہلیت کی باتیں کہتے تھے ہم کتنے بیوقوف تھے کہ کھجور لے کے سفر کرتے تھے اور کوئی اچھا سا سندر سا پتھر نہیں ملتا تھا تو اسی کھجور کی مورتی بنا لیتے تھے اور اسی کھجور کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے تھے، پوج لیتے تھے، اور اس کے بعد جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو توڑ کے کھا بھی جاتے تھے۔ اس کے بعد ہنستے تھے کہ ہم کتنے بیوقوف تھے، مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی۔ ایسے ہی وہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جس مورتی کو کرتے تھے اور اس کے بعد اسی مورتی پر لومڑی پیشاب کر کے چلی جاتی تھی، اس کے باوجود اسی کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کر کے صحابہ کرام ہنستے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پہ مسکراتے تھے اور کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں مسجد میں جائز ہیں۔ اسی طرح سے مسجدوں میں اللہ کا ذکر، تلاوت، یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جس کے لیے مسجدوں کی تعمیر ہوئی ہے اور اسی لیے مسجدوں کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسجد کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو ہر گندگی سے، ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں میں تعلیم کا، صحیح تعلیم کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔